مفتی صاحب، تحریک کامیاب ہونے کے نتیجے میں آپشنز کیا ہوں گے اس پر تو بعد میں بات کریں گے. کہیے گا کہ تحریک کے دوران کس قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنے کا اندیشہ موجود ہے اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملی کیا بنائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی مزاحمت ہوگی. مزاحمت تب ہوتی ہے کہ کوئی حکومت عوام کی نمائندہ ہو، تو جو عوام ان کو منتخب کرتی ہے تو وہ عوام پھر اس کا دفاع بھی کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں پیپل ورسز پیپل. جب حکومت ٹھپوں کی بنیاد پر آ جائے تو ٹھپا تو بولتا نہیں ہے. اب عوام ورسز ٹھپا آئے گا تو یہ مزاحمت کدھر ہوگی؟ 16 اکتوبر کا جو ہمارا جلسہ ہے وہ ہمارا 33% پریشر بڑھا دے گا نفسیاتی طور پر، اور 18 اکتوبر کا جو ہے وہ انشاءاللہ 66% تک لے جائے گا. اس کے بعد تو ہم فارمیلٹی پوری کریں گے. نفسیاتی طور پر ہم پہلے 2 جلسوں میں غلبہ حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کو پھر باڈی لینگویج سے اندازہ ہو جائے گا. اور میں تو آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ ان کے بہت سارے وزراء نے اپنے رخت سفر باندھ لیا ہے، بچوں کو بھیج دیا ہے، اور آپ نہیں دیکھتے کہ زلفی بخاری بھاگ گیا ہے. جب ان کی صف بندی کے اندر یہ انتشار آئے گا اور بکھرنا ہوگا تو یہ کہاں مزاحمت کریں گے؟ یہ عوام کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. میں عمران خان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ 5000 لوگ لے کر آئے تو میں چھوڑ دوں گا. تو ظاہر ہے عمران تو اپنی بات کا تو پاس رکھے گا. 5000 نہیں، ہم تو لاکھوں کی تعداد میں لا رہے ہیں گجرانوالہ کے اندر. تو مجھے امید ہے کہ اگر ان کی وہ چھٹی حص ہے، کوئی ضمیر جاگ رہا ہے تو مزاحمت نہیں ہوگی، اور بغیر مزاحمت کے ہم ہدف کو پہنچ جائیں گے. مفتی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس تحریک کو بنایا ہے. تمام تر پرابلمز کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود مولانا صاحب ڈٹے رہے، آپ پوری جماعت ڈٹی رہی، آپ نے تحریک کو بنا دیا. مولانا صاحب اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، تو کیا حکومت ختم ہونے کے بعد آنے والے وقت میں مولانا صاحب وزیر اعظم پاکستان کے امیدوار ہیں؟ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ہر ایک پارٹی جو سیاست کرتی ہے تو وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے نا. ہم نظریاتی لوگ ہیں، اقتدار کو نظریے کے لیے استعمال کریں گے. اگر ہمیں عوام ووٹ دے دیتی ہے اور زیادہ اکثریت میں ہم آ جاتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان سے بہتر وزیر اعظم کون ہوگا؟ ہاں، یہ نہیں ہوگا کہ بلاول بھٹو کم مل گیا ہے. صاحب بلاول بھٹو، مریم صاحبہ، میاں نواز شریف تو چلے نااہل ہو گئے، مریم صاحبہ ہیں، بلاول بھٹو ہیں، شہباز شریف ہیں. کیا آپ ان تینوں سے بہتر سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو؟ میں کہتا ہوں کہ جب حکومت چلی جائے گی ہر ایک پارٹی اپنی کارگزاری دکھائے گی. اس کارگزاری کی بنیاد پر وہ کوئی وزیر اعظم بنے گا. خیرات میں تو کوئی نہیں بن سکتا. اگر بلاول صاحب کی کارگزاری مولانا صاحب سے اور مریم صاحب سے زیادہ ہوگی، ویلکم، موسٹ ویلکم. بلاول ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. مریم صاحبہ کی ہوگی، پھر بھی موسٹ ویلکم. اگر آپ نے یہ سوال کیا کہ مولانا وزیر اعظم ہوں گے تو کیوں نہیں ہوں گے؟ جب ہماری اکثریت ہوگی تو ہم اس چانس کو مس تو نہیں کریں گے. پھر مولانا صاحب ہوں گے، اور اکثریت کسی اور جماعت کی ہوگی تو ہم اکثریت کا احترام کریں گے. تو مفتی صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ یہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے کہ حکومت جانے والی نہیں ہے تو آپ کا آخری جو آپشن ہے وہ استعفے ہیں، تو آپ کی نظر میں یا مولانا کی نظر میں کون سی ایسی حلیف جماعت ہے جو استعفوں کے معاملے پہ ہچکچاہٹ تھوڑی سی دکھائے گی؟ انکار کی بات نہیں کر رہا، ہچکچاہٹ. ہماری صف بندی میں جول نہیں ہے، بالکل ٹھیک صف بندی ہے. ہم ابھی تک یہ محنت کر رہے تھے، ہوم ورک کر رہے تھے. ہمارے وہ ہوم ورک کو شک نہ کیا جائے. اب بلاول صاحب کی بھی آپ بانڈی لینگویج دیکھیں، مریم صاحب کی کہیں بھی آپ کو یہ کمزوری نظر نہیں آئے گی. صف بندی مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے. اچھا مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب گجرانوالہ کے جلسے میں کہاں سے جلوس کی قیادت کریں گے؟ خیر، یہ تو انتظامی بات ہے. میں کراچی آیا ہوں، ہمارے استاد ڈاکٹر عادل خان شہید ہو گئے ہیں. میں ان کی تعزیت کے لیے آیا ہوں، یہ بھی معلوم کر لوں گا. لیکن مولانا صاحب جہاں سے بھی ہوں گے عواموں کے ساتھ ہوگی. یہ عوامی لوگ ہیں. مریم صاحب بھی عوام کے ساتھ آئیں گی. جو بھی حضرات آئیں گے وہ عوام کے ساتھ آئے گی. یہ فضول بحث ہے کہ وہ پوائنٹ نمبر 1 سے آ رہے ہیں یا پوائنٹ نمبر 2 سے آ رہے ہیں. یہ تو میرے خیال میں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کپڑے کیسے ہوں گے، مولانا صاحب کی گاڑی کون سی ہوگی. دیکھیں، مولانا صاحب لیڈر ہے نا، مولانا صاحب ایک لیڈر ہیں. مولانا صاحب قیادت کر رہے ہیں مفتی صاحب، اور ہر شخص جاننا چاہے گا کہ مولانا صاحب کہاں سے جا رہے ہیں. یہ کوئی فضول بات
بات نہیں. دیکھیں مولانا صاحب اس قوم کو لیڈ کر رہے ہیں, تو جب جو قوم کو لیڈ کرتا ہے اس کے حوالے سے جاننا جاتا ہے. ہم مانتے ہیں وہ قوم کو لیڈ کر رہے ہیں, تو اس پہ بتانے میں یا اس پہ یہ فضول سوال کوئی ہے نہیں ہے. اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, مولانا صاحب کو ہر شخص چاہتا ہے. نہیں, میں تو یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کل یہ نہ پوچھے کہ مولانا صاحب کپڑے کیسے ہوں گے, مولانا صاحب کو جوتی کیسی ہوگی. یہ اس قسم کے سوالات ہیں, ہم سمجھتے ہیں. چلیں یہ بتا دیں, چلیں یہ بتا دیں کر کے آئیں گے فیض اللہ صاحب. آج دیکھیں یاسر صاحب ذرا سننے کی ہمت. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں. آج ہے تاریخ 13, 14 اور 15, 2 دن تو ہے نا, تو یہ تو راتوں رات پہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسی مشکل بات تو نہیں. چلیں یہ بتا دیں, ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بڑی ریلی لے کر آئے, اسلام آباد پہنچے, آج کے اتحادیوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ کر دیا, تو اس وقت ہاتھ ہو گیا تھا, بڑے دعوے تھے, یہی سارا کچھ تھا. اب بھی اگر ایسا نہ ہو, ایسا خدا نہ خواستہ, میں خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں, تو پھر کیا مولانا صاحب کا لائے عمل کیا ہوگا, یہ تو بتا سکتے ہیں. یہ بھی سوال درست ہے یا نہیں؟ ہاں نہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال کی تائید میں کہہ رہا ہوں کہ یاد ماضی عذاب ہے. یار آپ نے ٹھیک سوال کیا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ہی حکم سے ایک دن طے ہوا اور باقی لوگ اس میں مشورے میں شامل نہیں تھے. ہم اخلاقی حمایت حاصل کر رہے تھے, تو ہمیں کچھ کمزوریوں کا احساس ہوا نا. جو گاڑی مشکل ہوتی ہے اس کو 2 قسطوں میں دیا جاتا ہے, وہ پہلی قسط ادا ہو گئی, اب یہ دوسری قسط ہے. ہمیں کیا کمزوری تھی؟ ہماری یہ کمزوری تھی کہ کسی بھی پارٹی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے, ان کو ان کے حصے کے مطابق, جسے کے مطابق حصہ دے دیا جائے. تو اس دفعہ ہم نے ٹیکنیکل وہ غلطیوں کو قابو پا لیا. میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ آ گیا, بلاول صاحب ہوسٹ ہیں, مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, تینوں کا اپنا اپنا کردار ہے. جب یہ 3 قوتیں سامنے آئیں گی اور چھوٹی جماعتیں سامنے آئیں گی, مفتی صاحب وہ جیسا کہ حکومت ایک موقف الگ سے مضبوط کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے جلسے میں ہی شرنگیزی ہوگی, پہلے جلسے کو متشدد بنا دیا جائے گا. آپ کا کردار یا آپ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ اس موقف کو غلط کیسے ثابت کرے گی؟ ہمارے لوگ ہوشیار ہیں, سمجھدار ہیں, اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ پرامن ہیں. ہم نے ثابت بھی کر دکھایا ہے, اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت کریں گے, تشدد نہیں ہوگا. جب بھی کسی تحریک میں تشدد آ جائے گا تو پھر وہ تحریک ناکام ہو جاتی. ہم اس سے بہت زیادہ احتراز کریں گے. اس دن خاقان عباسی صاحب کی ایک بات آخری سوال ہے, ایک آخری سوال پوچھا گیا کہ وہ تو کہہ دیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی, تشدد نہیں ہونا چاہیے, پوری قوم آپ کو. ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. اسلام آباد کے دھرنے کے بعد جب آپ اٹھ کے گئے تو اعلان کیا گیا کہ متعدد جلسے جلوس ہر شہر میں ہوں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا, مگر چند جلوسوں کے بعد ایک دم خاموشی ہو گئی. کیا یہ کوئی ڈیل تھی یا کچھ اور تھا؟ نہیں, آپ کچھ کرونا کی بھی یاد کریں نا. کرونا سے 6 ماہ بعد آیا کرونا اس کے. نہیں, اندازہ لگائیں. یہ جو ہماری تحریک تھی نا, یہ اکتوبر میں شروع ہوئی اور نومبر میں, تو پھر کم از کم مارچ کے اندر کرونا تو آ گیا تھا. 6 نہ کہیں آپ, چلیں 5 ماہ کہہ لیں. کرونا ایک بہت بڑا عنصر تھا. ڈیل کوئی نہیں ہے. ڈیل میں عرض کرتا ہوں, ہماری پارٹی کے اندر آف دا ٹیبل کچھ نہیں ہوتا, اب آن دا ٹیبل سب کچھ ہوتا ہے. پھر ابھی تک آپ نے چودھری شجاعت حسین کی ملاقات کیوں نہیں بتائی؟ سامنے ہوتا ہے. تو پھر آج تک آپ نے چودھری شجاعت حسین والی ملاقات کا ذکر حال و خوال تھا, وہ معمول کا حصہ ہے. نہیں, چودھری شجاعت کوئی شجر ممنوع تھوڑا ہی ہے, وہ ملاقات کا حصہ ہے, معمول کا حصہ ہے. ہم پہلے بھی ملتے رہتے ہیں, پھر بھی ملتے رہیں گے. کسی کے ملنے سے تو میرے خیال سے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اور یہ سوال بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں مسلسل ہوں. ہیلو, ملاقاتیں نہیں, ملاقاتیں مسلسل ہوں تو دلچسپی نہیں رہتی. یہ بے ترتیب یاد آنا بڑا دلچسپ ہوتا ہے.